میں چھوٹی تھی تب مما کھیلتی ہوتی تھی اور میں ان کے ساتھ جاتی تھی, پاپا اور میں مما کے ساتھ جاتے تھے ساتھ ساتھ. بچپن سے ہی اسپورٹس میں ایک انٹرسٹ تھا, اور بڑے جب ہوئے, جب میں 6 کلاس میں تھی تب میں نے کراٹے سیکھی تھی. تو میں کراٹے کرتی ہوتی تھی 2-3 سال, تقریباً 4 سال میں نے کراٹے کیا, اور کراٹے میں براؤن بیلٹ ہوں. اور تب سے کراٹے کے بعد میں نے اس کے بعد پھر مما نے مجھے پروفیشنل گیم سٹارٹ کروائی تھی. تقریباً مجھے 2 سال ہو گئے پروفیشنل سٹارٹ کیے ہوئے. اس میں نے ایتھلیٹکس میں 100-200 میٹر سٹارٹ کیا, اور اس میں انٹر کالجیٹ میں میرے تقریباً یہ سب تو میرے میڈلز ہیں ہی, اور اس کے علاوہ بھی میرے بہت سارے میڈلز ہیں, وہ میرے گھر پڑے ہوئے ہیں. ابھی مطلب سٹارٹ کی ہے, اور انٹر بورڈ بھی میں 2 سال سے کھیل رہی ہوں, اور 2 سال میرے میڈلز رہے ہیں الحمدللہ. جہاں تک بچوں کو بتانے کی بات ہے, تب تو میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ سب کو بتا سکوں, لیکن بس اتنا ہی کہوں گی کہ جو ماں باپ آپ کے لیے سوچتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. وہ مشکل ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ اگر اس راہ پہ جائیں گے, وہ آہستہ 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 وہ آپ کو اس مقام تک پہنچا دیں گے جہاں تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے. تک مزید میں کہنا چاہوں گی کہ مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے بہتر سوچتے ہیں, اور آج کل کا جو دور ہے نا, وہاں پہ صرف فون ہوتا ہے, لیپ ٹاپ ہوتا ہے, آپ کا ٹی وی ہوتا ہے, اور زیادہ تر یہی لائف گزر جاتی ہے. لیکن جو اسپورٹس کے حوالے سے ہے نا, کہ آپ گیم میں آئیں گے, صحت مند ہوں گے آپ کی, اور جو اسپورٹس کرتا ہے اس کی پڑھائی زیادہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنا ٹائم پڑھائی کو نہیں دیتا, لیکن وہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور جتنا پڑھتا ہے نا اسے صحیح یاد ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی میڈلز ہیں نا, یہ سب میرے مما پاپا کی وجہ سے, انہوں نے مجھ پہ اتنی محنت کی ہے, اور میں آج اتنی خوش ہوں کہ ان لوگوں نے آج میں انہیں کہہ کر نہیں آئی, مجھے خود انوائٹ کیا. میں اس بات پہ بہت زیادہ خوش کرتی ہوں. آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہوئی ہے دنیا بھر میں, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو ایتھلیٹس کے شعبے میں اسی طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جس طرح کی انٹرنیشنل پلیئرز کو اویلیبل ہوتی ہیں, یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جی جیسے کہ آپ نے کویشچن کیا کہ سیلٹی کا, تو پاکستان میں سیلٹی تو ساری موجود ہے, مگر یہاں پہ جیسے ہمیں باہر لانگ ٹائم کیمپ ملتے ہیں, پورا سال بچے کیمپ میں رہ کے ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر وہ اچیومنٹ دیتے ہیں. یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کیمپ لگائے جائے, زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کا کیمپ ہو یا کیمپ ملے گا یا 2 مہینے کا, اس میں وہ پروگرس نہیں ہوتی جو باہر والے لوگ پلیئرس میں ہوتی ہے. اس کی پروگرس کے لیے ہمیں لانگ ٹائم کیمپ ملے. جب میں ریلوے میں آئی تو اس وقت ریلوے میں تھرو کا کوچ کوئی نہیں تھا. سٹارٹ تو میں نے رننگ سے شروع کی, 100-200-400 رننگ کرتی تھی, پراپر ایک کوچ نہیں تھا. تو کرنل خالد صاحب نے میرے لیے ایک کوچ ہائر کیا. ریلوے سے ریٹائر ہوئے تھے فوراً ناصر بادشاہ اور سر اصغر گل جو ہمارے ریلوے کے چیف کوچ تھے, وہ ہمیں ٹریننگ کروایا کرتے تھے رننگ کے لیے. تو کرنل خالد صاحب نے کہا کہ اس کے لیے تھروور کوچ کا ارینج کریں. تو اصغر گل صاحب نے ناصر بادشاہ کو تھروور کے لیے کوچ میرے لیے ہائر کیا, جو مجھے پراپر ایک ٹریننگ تھرو کی ٹریننگ کرواتے تھے, ڈسکس, شارٹ پٹ اور ہیمر کی. خود وہ ہیمر تھروور تھے, مگر انہوں نے مجھے ڈسکس کی اچھی ٹریننگ دی, اور جس سے میں انٹرنیشنل لیول تک گئی. ناصر بادشاہ نے میرے ساتھ ویسے بھی بہت زیادہ کوآپریٹ کیا بچوں کے معاملے میں, اسپورٹس کے معاملے میں. مطلب ایک کوچ, ایک استاد, ایک باپ اور ایک بھائی کی طریقے سے مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا, جس کی وجہ سے آج میں جس لیول پہ میں ہوں, جو بھی ہوں, انہی کی وجہ سے. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, کہ کچھ بچوں کی نیچر ہوتی ہے کہ ان کو شوق ہوتا ہے فٹ بال کھیلنے کا, کسی کو کرکٹ کھیلنے کا. تو جس طرح ماں باپ کو چاہیے کہ جس طرح بچے کی نیچر ہے, جس طرح بچے چاہتے ہیں کہ وہ فیلڈ میں آگے جائیں, ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ فل سپورٹ کریں. آیا کہ ہم لوگ زبردستی اس پہ اپنی مرضی ہائر کر دے کہ نہیں آپ نے یہی کرنا ہے, وہ بچہ نہ تو وہ کام کر سکتا ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے, نہ وہ ہمارا کر سکتا ہے. ڈبل مائنڈیڈ ہو کے بچہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا. سب بڑوں کے بارے میں تو سب سوچتے ہیں کہ مطلب وہ اچھے پلیئر بن جاتے ہیں, وہ ان کو علیحدہ کیمپس دیے جاتے ہیں, ان کو پراپر ان کے اوپر توجہ کی جاتی ہے. لیکن جو چھوٹے پلیئرز ہوتے ہیں نا, جیسے ہم ابھی ہماری یوتھ ہے, مطلب ابھی تو ہم سٹارٹ ہے نا, تو ہم پہ اگر وہ توجہ اگر وہ دیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ان سے زیادہ اچھے کر سکیں. جو آلریڈی پلیئر بن چکے ہیں اس سے زیادہ ہم امپروو کر سکتے ہیں. وہ اب بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اس طرح ہی توجہ دیں جیسے بڑے پلیئرز کو دیتے ہیں, ہمیں بھی اس طرح کیمپنگ کی جائے, ہماری ڈائٹ پراپر کی جائے, ہمیں پراپر اس طرح توجہ دی جائے جیسے انٹرنیشنل پلیئرز کو کیا جاتا ہے. میں والدین کے لیے یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ حدیث ہے کہ ایک صحت مند مسلمان ایک کمزور مسلمان سے بہتر ہے. تو میری موٹیویشن یہی ہے کہ آپ براہ مہربانی اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کے آئیں, اور ان کو موبائلز اور ٹی ویز کے جھنجھٹ سے نکالیں, ان کو فزیکل
جو ہے نا ایکسرسائز کی طرف لائیں جو ان کے لیے بہت بہتر ہے. اور دوسرا اس میں جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فری تعلیم بھی ہے اس میں. اگر آپ کے بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کو آگے کالجز میں فری تعلیم ملتی ہے, یونیورسٹیز میں فری تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور جیسا بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں ایسے بے روزگاری چل رہی ہے, جابز اتنی ہیں نہیں ہیں, اتنے پڑھے لکھے ایم اے پی ایچ ڈی لوگ جو ہے نا وہ معمولی جابز کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو سپورٹس ایک واحد ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ بہتر پرفارم کرنے کے بعد ایک اچھی اپرچونٹی, ایک اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہوگا کہ جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں پولیس کی چند پوسٹوں کے لیے جو ہے نا انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ لیے تھے. تو وہ چند پوسٹوں کے لیے پورا اسٹیڈیم, آپ بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ پورا اسٹیڈیم جو ہے نا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو وہاں پہ جاب کے لیے آئے ہوئے تھے. اور سپورٹس ایک واحد فیلڈ ہے, اگر آپ اس میں پرفارم کرتے ہیں, اگر آپ اس میں اچھے ہوتے ہیں تو محکمے آپ کو خود ہائر کرتے ہیں, آپ کو خود ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جناب ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو جاب دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے. آپ پلیز اپنے بچوں کو اسپورٹس میں لے کے آئیں. ادھر ریلوے اسٹیڈیم میں اکیڈمیز موجود ہیں. جو بچہ آپ کا جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے 8-9 اکیڈمیز ہیں, اس میں آپ ان کو داخلہ دلوائیں. اور یہاں پہ بہت اچھے کوالیفائڈ کوچ ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز رہے ہیں اپنے دور میں, وہ ان کو ٹریننگ کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے زیادہ کامیاب ہوں گے. شکریہ. آخر میں پنجاب پاکستان چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں اس انٹرویو کے لیے سلیکٹ کیا, اور اس چینل کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ناظرین کو اتنے اچھے اور مفید مشورے دے پائے اور ان تک اپنی بات پہنچا پائے. اجاز صاحب بہت شکریہ.